رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت مانگے۔ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا. اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں نیکی کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی بھی توفیق بخشی. گزشتہ جمعے بات آئی تھی کہ بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں اور ہم بھی مسلسل امتحان کی تیاری میں ہیں. تمام انسان اور مسلمان بطور خاص امتحان کی تیاری کر رہا ہے. جب امتحان ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ آتا ہے. اس رزلٹ میں بھی کئی کیٹیگری ہوتے ہیں. اس میں کوئی A گریڈ ہوتا ہے، کوئی بی گریڈ سے پاس ہوتا ہے، کوئی ایسے ہی پاس ہوتا ہے، کوئی ٹاپر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون سا گریڈ مقبول ہے، زیادہ مقبول ہے. تو ہر کوئی دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ ہم ٹاپ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ٹاپ جو کرتے ہیں، جو ٹاپ ہو جاتے ہیں، اور ٹاپر کی بڑی قدر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام دلانے کے لیے، اس گریڈ سے پاس ہونے کے لیے بعض ایام کو مخصوص کر دیا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کس طرح سے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے روزے. کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اس لیے تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی آ جائے، وہ صفت آ جائے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ یہاں مینشن کر دوں کہ یہی سب سے بیسٹ گریڈ ہے جو جس کی صحیح کوشش ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے کر رہا ہے. کسی کو ایسے ہی کامن پاس ہونا ہے، کسی کو گریڈ A لانا ہے، کسی کو B لانا ہے. وہ اپنے اعتبار سے ہر کوئی عمل کر رہے ہیں. کسی کو ٹاپ کرنا، اس اعتبار سے بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مقبول ہے، جو سب سے زیادہ مقبول ہے، وہ اہل تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو کہا کہ تقوی سمجھیے کہ جیسے ہم خاردار جھاڑی سے گزر رہے ہوں. خاردار جھاڑی جہاں ایسی جھاڑی، ایسے جنگلات جہاں کانٹے ہی کانٹے،
تو وہاں سے تم کو گزرنا ہے اور کمپلسری گزرنا ہے، تو تم کس طرح سے گزرو گے؟ بتلایا کہ ہم اپنے بدن کو، کپڑوں کو بچاتے ہوئے تاکہ چبھے نہیں، تو فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی محبتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اسی تقویٰ کی تعلیم پچھلے جمعے میں دی گئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے ڈر گیا ہے کھڑے ہونے سے، یعنی اس دن کا اس نے تصور کیا کہ مجھے اس دن اپنا منہ دکھانا ہے، اپنے کیے کا سامنا کرنا ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر کے وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، کن لوگوں کا؟ متقیوں کا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، چونکہ ہم پورے 11 مہینے، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں اسکول کالجز میں اور دوسرے مقامات پر کہ جب امتحان کی جو بچے تیاری کر رہے ہوں، یو پی ایس سی ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے ایک الگ سے کسی دن کسی بڑے لیکچرر کو بلا کر کے یا پھر جو امتحان لیتے ہیں ان کو بلا کر کے ان کی تیاری کرائی جاتی ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا پیپر اس ٹائپ کا آئے گا، آپ کو اس طرح سے فل کرنا ہے، اس طرح سے آنسر دینا ہے، طریقے بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے ہم کو بالکل نہیں چھوڑ دیا کہ اب تم اپنی زندگی گزار، لیکن جو 1 مہینہ ہے اس میں آپ کو تقویٰ اختیار کرنا ہے، آپ کو ٹاپر بننے کی کوشش کرنا ہے اس 1 مہینے میں۔ سال بھر ہم نے غیبتیں کی ہیں، اس مہینے میں آپ نہیں کریں، سال بھر آپ نے گناہ کیا ہے، اس مہینے میں آپ نہ کریں، سال بھر آپ نے کھانا کھایا ہے، اس مہینے میں دن میں آپ نہ کھائیں۔ تو یہ جو جس طرح سے ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں اور تھوڑے دنوں چلاتے ہیں پھر سروس کرواتے ہیں اس کی، اسی سیم وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے اس گاڑی کو ہمارے حوالے کر دیا اور بولا 1 مہینے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو 1 مہینہ، 11 مہینے تو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار لیے، لیکن 1 مہینہ سروس سینٹر میں آپ کو دینا ہے، آپ کی باڈی کو دینا ہے، آپ کی خواہشات کو دینا ہے، آپ کی مرضیات کو اللہ کی مرضیات کے مطابق کرنا ہے۔ یہ 1 مہینہ سمجھیں کہ ہم اپنی باڈی کو سروس سینٹر میں دینے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ عام دنوں میں گناہ کرنا اور رمضان میں گناہ کرنا، عام دن میں بھی آدمی گناہ کرتا ہے اور رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتا اور گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو حکم دیا ہے، آپ اس میں غور کیجئے کہ پروردگار نے کھانے پینے سے منع کیا ہے اور یہ چیزیں حلال ہیں، ہمیشہ حلال چیزیں کھانا بالکل حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں اس کو حرام کر دیا، تو اس سے تو ہم سارے کے سارے لوگ بچ جاتے ہیں، مطلب احتیاط کرتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ہے گھر کے اندر ہے، ڈور لاک ہے اور سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کے باوجود ایک چیز حلال تھی خالی تو دن میں حرام ہے، وہ اس سے بچتا ہے اپنے آپ کو، کتنا ہی بڑا فاسق فاجر ہو اگر روزے میں تو وہ کوئی سامنے نہ ہو تب بھی وہ نہیں کھاتا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے مجھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اگر کھا بھی لیتا ہے تو سامنے والے دوسرے تو دیکھتے نہیں، تو فضیحت ہوگی نہیں، شرمندگی ہوگی نہیں، لوگ تانا نہیں ماریں گے کہ یہ دیکھو روزہ ہٹا کٹا ہو کر کے مسلمان ہو کر کے روزہ نہیں ہے، کیوں؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود کتنا ہی گناہگار بندہ ہو کھاتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے دل میں یہ بات بسی ہوتی ہے کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم ایک حلال چیز جو عام دنوں میں بھی حلال ہے، وہ رمضان میں پروردگار نے دن میں حرام کیا، ہم اس سے بچ رہے ہیں، لیکن جو چیز رمضان کے علاوہ میں بھی حرام ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، دھوکہ ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو چیزیں پہلے بھی حرام ہیں، رمضان میں تو حرام ہونا ہی ہے، اس سے ہم لوگ نہیں بچتے ہیں۔ بچیں گے کیسے؟ جس طرح سے ہم روزے کے اندر تصور کرتے ہیں، گھر کے اندر رہ کر کے، اکیلے میں رہ کر کے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے ہمیں عام دنوں میں بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اسی کو تقویٰ کریں۔ آپ کی اندر طبیعت کے اندر میلان ہوا گناہ کرنے کا، کوئی مووی دیکھنے کا یا کہ بد نظری کا، آپ نے وہ تصور کر لیا کہ پروردگار کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور جھٹ سے اپنی نظریں نیچے کر لی، یہ تقویٰ ہے۔ اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے بد نظری کے اوقات میں اگر ہم کسی پر غیر محرم پر نظر پڑ رہی ہے اور جھٹ سے ہم نے نیچے کر لی اور ڈائریکٹ اوپر نظر کر لی، اور جو دعا آپ مانگیں گے جائز، وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے فرمودات کو، اللہ کے احکام کو، کہ اللہ نے منع کیا ہے ہمیں بد نظری سے، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر رہا ہے۔ رمضان کے اندر ہے، ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن جن کے اندر تقویٰ بنا ہوتا ہے، جو اس صفت سے بالکل موصوف ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں، ان کا حال بالکل الگ ہوتا ہے، تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ آیا رمضان ہے یا غیر رمضان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعلکم تتقون کہا کہ تمہارے اندر، تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متقی لوگوں کا ایک دو واقعہ بول کر کے میں بات ختم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، حضرت عائشہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابوبکر کو اپنی جگہ پر کھڑا کریں، یعنی وہ لوگوں مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا کو جانتی ہوں، وہ بڑے نرم مزاج ہیں، ان کا دل بہت کمزور ہے۔ کہتی ہیں ان ابا بکر اذا قام فی مقامک، کہ جب آپ ابو بکر کو کہیں گے کہ آپ کی جگہ کھڑے ہو، امامت کریں، لم یسمع الناس بالبکا، کہ لوگ جب وہ امامت کرنے جائیں گے تو ان کے رونے کی وجہ سے لوگ ان کی قرات نہیں سن پائیں گے۔ کہ جب یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے، جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی دھاریں بن جاتی تھی، اتنا زیادہ روتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں بالکل آخری صف میں کھڑا ہوا تھا، انا فی آخری الصفوف، میں بالکل آخری صف میں تھا، فیقرأ، حضرت عمر قرات کر رہے تھے، امامت کر رہے تھے، لیکن ان کے رونے کی آواز بالکل آخری صف تک آ رہی تھی، ہچکیاں بند گئی تھی۔ اس دن کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اگر ہم اس دنیا میں وہ چیز حاصل کر لیں کہ ہمیں ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہاں سب باندھے، یہاں بھی ہمیں رونا آئے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن کی آیت وہ پڑھتے، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بہانے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پروردگار میری کمر میں درد تھا، پروردگار میرے پیر میں درد تھا، پروردگار تھوڑی سستی ہو گئی، معاف فرما دے، اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ آیت پر وہ پہنچتے تھے، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اب نہ ہی کسی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا اعتذار پیش کرے، عذر بیان کرے۔ تو جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ جو جن کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ہم ان کے بالکل عشر عشیر کو کیا، اس کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اس دن کھڑے ہونے سے آج ہی ڈرتے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا،
सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक़ रखते थे। जो 11 वास्तों के बाद उनका जो ये 11 वास्तों से हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा थे। फुज़ैल बिन अयाज़ इनके बेटे अली बिन इयाज़, अली बिन फुज़ैल बिन अयाज़ इनके बेटे। इनके बेटे के बारे में आता है जब नमाज में खड़े होते थे या यूं भी पढ़ते थे, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कई लोगों ने हम में से पढ़ा होगा ये आयत कि उस दिन यक़ूमुन नास लोग खड़े होंगे कहाँ? लिरब्बिल आलमीन, परवरदिगार के सामने। तो वो बेहोश होकर के गिर जाते थे, फिर लोग पानी डाल करके उनको होश मिलाते थे। जो कुरान जो हम असल में होता है कि हम शेर व शायरी है या गाने हैं, इन चीजों के असरात को कबूल कर रहा है हमारा दिल, लेकिन कुरान के असरात को कबूल नहीं कर रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे दिल में जो चीजें होंगी वही चीज को ये एक्सेप्ट करे। अगर हमारे दिल में दुनिया बसी हुई है, दुनिया की मोहब्बतें बसी हुई है, औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, तो दुनियावी चीज ही यहाँ आएगी, असर करेगी। अगर अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में हो तो हम कुरान पढ़ेंगे तो यहाँ असर करेगा। इनके अब्बा का भी सुन लीजिए, अली बिन फुज़ैल बिन अयाज़, यानी फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े, लूटते थे बड़े बड़े काफिलों को। एक मर्तबा ऐसी लूटने के लिए अपने काफिले के साथ एक दीवार पर चढ़े। आज तो हमारा घर कब्रिस्तान बना हुआ है, हर कोई अपने घर से वाकिफ है, लेकिन एक जमाना था कि रात के वक्त में भी कुरान की भिनभिनाहट की आवाज आती। तो अंदर से आवाज आई, ये दीवार पर चढ़े ही थे डाका जनी के लिए, नकब जनी के लिए। तो अंदर से आयत पढ़ी गई, यानी वो तिलावत कर रहे थे, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या वो वक्त नहीं आया है मोमिनीन के लिए कि अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से, उनके दिल अल्लाह के खौफ से नरम पड़ जाए और उसकी याद से, अल्लाह की याद से। उसमें इतनी तासीर थी कि वहीं पर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वो वक्त आ गया, नीचे उतरे। उसी रात बोला कि अब ये अल्लाह तबारक व तआला गोया कि मुझे आवाज दिया है कि वो वक्त आ गया है कि आप पीछे हटिए। पीछे हटे, एक खंडर जैसा एक घर था, वहां जाकर के उन्होंने पड़ाव किया रात गुजारने के लिए। एक काफिला गुजर रहा था, बोला कि देखो भाई आगे फुज़ैल डाकू का महल्ला शुरू हो रहा है, वो लोगों को लूटता है और वो सुन रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए। इसलिए बेहतर यह है कि हम रात यही पड़ाव कर लें, उसके बाद आगे जाएंगे। फुज़ैल बिन अयाज़ इतना रोए कि मेरी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग इतने डरे हुए कि अपना सफर तर्क कर रहे हैं, अपना सफर मौकूफ कर दे रहे हैं। वहां से लौटे और एक वक्त वो भी आया कि बड़े वली भी बने और बहुत बड़े मुहद्दिस भी बने। इब्राहिम बिन अदहम वगैरह जो थे बड़े बड़े औलिया, उनके हम पास रहते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत करने जा रहे थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन उधर ही जाकर के उन्होंने तौबा किया और कहा कि अब मैं बैतुल्लाह के आसपास ही रहूंगा और वहीं सारी जिंदगी गुजारूंगा। चुनांचे आज भी उनकी खबर बैतुल्लाह के करीब में पाई जाती, जहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की खबर है, उन्हीं के आसपास उनकी आज भी खबर है। तो ये कब होता है? जब दिल में अगर हम अल्लाह का डर और खौफ बिठा लें तो हम कुरान की आयत पढ़ेंगे तो हमें रोना आएगा। हज़रत आयशा एक आयत पढ़ रही है पूरी रात, एक ही वला इन शिअना लनज़हबन्ना, ये पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार दी। एक आयत, उसमें मजे भी होते हैं। आज हमें मजा तो गानों में आता है ना, शेर व शायरी में आता, कुरान में मजा ही नहीं।
کیوں ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہے نا، ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے نا، اس کے واسطے ہمارے اندر قرآن اثر نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے کئی بار سنایا بھی ہے وہ واقعہ کہ جو بہت بڑے قافلے کو لے کر کے گزر رہے تھے، اسلامی فوج کو لے کر کے پہاڑ کے اوپر بھی، اور سخت دھوپ ہے، گرمی کا عالم ہے، اور پہاڑ پر قافلہ کو روک دیا، رونے لگ گئے۔ وجہ پوچھی امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے کہ میں ایک روزانہ یہاں پر اپنے اونٹوں کو چرانے آیا کرتا تھا، جب شام کو گھر لوٹتا تو میرے والد خطاب کہتے تھے عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتا، تو دنیا میں کیا کر کے کھائے گا، تجھے اونٹ تک چرانے نہیں آتا۔ آج میں وہ اس دن کو یاد کر رہا ہوں، اور اس دن کو یاد کر رہا ہوں کہ میرے پیچھے لاکھوں لشکر ہے، مسلمان ہے، سب کو میں لے کے چل رہا ہوں۔ جانتے ہو کہ یہاں اتنی ترقی اور تعلی اور علو مرتبہ، بلند مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ آج زن اللہ بہذا القرآن، یہ عزتیں جو ہمیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے، کہ قرآن پر ہم عمل پیرا ہوئے۔ وہ لوگ پڑھتے تھے تو ان پر اثر بھی کرتا تھا، اور وہ لوگ ہماری طرح صرف پڑھنے والے قاری قرآن نہیں ہوتے تھے، بلکہ عامل قرآن ہوا کرتے تھے، پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی باندی مہمان آئے تو بولے کہ کچھ ہے تو لے کے آ جاؤ، لائے سالن، گرم تھا سالن، ان کے بدن پر گر گیا۔ اس پر بدن پر، اب چونکہ نرم و نازک اہل بیت میں سے تھے اور نرم و نازک بدن تھا، جنتیوں کے تو سردار ہے نا بھائی، غصہ ان کو غصہ آیا، دیکھ تو باندی نے بھانپ لیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ غصے میں، جھٹ سے، چونکہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں، وہ کس گھرانے کی نوکرانی تھی، خادمہ تھی، کروڑوں رحمتیں ان پر، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں والکاظمین الغیظ، مومنوں کی صفات بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی کچھ اچھی سی، کہ یہ وہ لوگ ہیں والکاظمین الغیظ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ جھٹ سے حضرت حسین ٹھنڈے ہو، پھر باندی نے، کیونکہ معافی مانگنا ہوتا ہے، تو باندی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں مومنین۔ حضرت حسین کہتے جا معاف بھی کیجیے۔ باندھی وہ خادمہ بھانپ لی کہ بھائی ابھی جوش میں ہے رحمت، کیوں نہ ہم ایک اور اسٹیپ بڑھا لیں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حسین کہتے ہیں جا تجھے میں آزاد۔ دیکھیے ابھی 2 منٹ پہلے غصہ آسمان پہ چڑھا ہوا تھا، نقصان ہوا، بدن جلا، لیکن عامل قرآن ہوا کرتے تھے وہ لوگ، کہ قرآن کی آیت سنتے تھے، جیسے جیسے وہ اپنے اندر لاتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، جیسے جیسے خادمہ نے قرآن کی آیت پڑھی ویسے ویسے یہ عمل کرتے گئے، اور بالکل آزاد۔ وہ ٹائم غلام اور باندیوں کا تھا، ابھی نہیں ہے لیکن وہ ٹائم تھا، جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں، تو انہوں نے اسی وقت آزاد کر دی۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ قرآن کا ہی مہینہ، اور یہ تقویٰ اور طہارت حاصل کرنے کا مہینہ۔ 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزارنے، 1 مہینہ اللہ کے لیے گناہ کو آپ چھوڑ دیجئے، غیبت چھوڑ دیجئے، چغلخوری چھوڑ دیجئے، آپ دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیجئے، نیکی کے راستے پر آپ آ جائیے، صرف 1 مہینہ، تو آپ کے اندر وہ تقوی والی صفت ضرور پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ وہیں ہمیں دوسری چیزوں سے بچتے ہوئے میں ایک چیز کوٹ کر دوں کہ ہمیں حرام مال سے ہی بچنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم تو دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن افطار کے وقت ہم احتیاط نہیں کرتے، دن بھر ہم بچے رہتے ہیں گناہوں سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، لیکن افطار کا وقت ہوتا ہے
किसी ऐसे बंदे ने दावत कर रखी होती है जिनका माल हराम, उसमें आमेजिश होती है, हराम मिला हुआ होता है, उससे आप करेंगे तो फिर रोज़ा रखने का कोई फायदा नहीं। मुफ्ती आपको फतवा दिया, आपका रोज़ा हो गया, लेकिन आपको जो चीज़ हासिल होने वाली थी वो हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर किसी मस्जिद में अगर कोई दावत कर रहा है तो पहले आप तहकीक कर लें किसने दावत की, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है। जब हम इन चीज़ों से बचेंगे तभी हमें रमज़ान की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें हासिल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तक़वा व तहारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।